اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 73 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو دوسری ہجرت حبشہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب مسلمان کے اوپر کفار نے ظلم کیا، اہل مکہ نے، پھر ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہاں مسلمان زندگی بسر کر رہے تھے تو وہاں مسلمانوں کو یہ افواہ ملی کہ مکہ کے لوگ مہربان ہو گئے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اب انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ پھر ان میں سے چند افراد واپس آ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے اوپر اور زیادہ ظلم کیے گئے، ان کا جینا حرام کر دیا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہ آئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ برداشت نہ کر سکے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تو اس وقت دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عثمان اپنی زوجہ محترمہ جناب سیدتنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ تھے۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ پہلی مرتبہ بھی جب ہم نے ہجرت کی تو اس وقت بھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اب جب ہم دوسری مرتبہ بھی ہجرت کر رہے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہجرتنا الاولی وہذہ الآخرۃ الی نجاشی ولست معنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پہلی ہجرت وہ یہ دوسری ہجرت ہے نجاشی کی طرف، یا رسول اللہ لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم وانتم مہاجرون الی اللہ وانی لکم ہاتان الہجرتان جمیعا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم مہاجرون الی اللہ والیہ، کہ تم اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہو اور میری طرف ہجرت کرنے والے ہو۔ لکم ہاتان الہجرتان جمیعا، تمہاری دونوں ہجرتیں جو ہیں یہ اب ہمارے لیے ہی ہیں۔ تو یہ سن کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ عرض کرتے ہیں کہ فحسبنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلی گئے، پھر جب ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ پھر آپ کے پاس آپ کے پیچھے چلے گئے۔ یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے تھے تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو واپس اپنی طرف بلایا جائے۔ تو حضرات محترم، اس اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بعد کے اندر ام المومنین کا شرف حاصل ہوا ہے، ہم ان کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بیان کیا اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر رقم کیا، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ حبشہ پہنچ گئے اور شاہ حبشہ نجاشی نے ہمیں اپنی پناہ میں رہائش کی اجازت دی تو ہم یہاں اپنے دین کے بارے میں مکمل امن نصیب ہو گیا ہمیں۔ ہم جس طرح چاہتے تھے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جس طرح چاہتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، کوئی ہمیں شخص اذیت پہنچانے والا نہیں تھا، کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں تھا۔ حضرات محترم وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایسا کر رہے تھے ان حالات کے اندر، جب ان کو علم ہوا قریش کو جب ہمارا، تو ان کے جب رؤساء تھے، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ایک میٹنگ منگائی، ایک میٹنگ منگوا کر اس کے اندر لوگوں کو بلایا، اپنے جو وزراء تھے ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ یہ ایسا ہو گیا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ چلے گئے ہیں،
وہ ہمارے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ جو رہن سہن تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے ان کے ساتھ جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو برادران اسلام، انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس بات کا بھی خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے علاقے والے ہیں، وہاں گئے ہیں، اگر وہاں جا کر وہ اپنی طاقت کے اندر اضافہ کر لیں، اپنی قوت کے اندر اضافہ کر لیں، ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر دھاوا بول دیں، حملہ کر دے، ہمارا نام و نشان ہی ختم کر دے۔ تو برادران اسلام، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو تیار کیا، ان 2 آدمیوں کو تیار کرنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ تم ابشا کی طرف جاؤ، وہاں جا کر شاہ ابشا کے نجاشی جو ہے وہاں ان سے جا کے ملاقات کرو، ان سے کہو کہ ہمارے خاندان کے کچھ افراد جو بے وقوف ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اب تمہارے علاقے کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ نہ ہمارے دین کے اوپر ہے نہ تمہارے دین کے اوپر ہیں، انہوں نے ایک نیا دین جو ہے وہ گھال لیا ہے، وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے واپس کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کہیں نقصان پہنچائے۔ تو برادران اسلام، وہ انہوں نے ایسا کیا کہ کہا کہ ہم قیمتی تحائف بھی دیتے ہیں، وہ بھی جا کر شاہ نجاشی کو دینا ہے، اور اس سے پہلے جو ان کے وزراء ہے ان سے تم نے ملاقات کرنی ہے، ان سے ملاقات کر کے ان کو تحائف پیش کرنے ہیں، ان کو اس بات کے اوپر آگاہ کرنا ہے، ان کو اعتماد میں لینا ہے کہ وہ شاہ نجاشی کے پاس جانے کے لیے تمہارے پوری مدد کریں اور ان لوگوں کو وہاں سے مکہ بھیجنے کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کریں۔ تو برادران اسلام، اسی طرح وہ 2 آدمی ان کے جو تھے وہ آئے حبشہ کی طرف، انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے وزراء تھے جو ان سے ملاقات کی، ان کو اپنی ساری باتیں بتائی، ہمارے خاندان کے کچھ افراد ہیں جو تمہارے علاقے کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ نہ تمہارے دین کے اوپر ہیں نہ ہمارے دین کے اوپر، ہمیں خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، تمہارے دین کو نقصان پہنچائے۔ تم ایسا کرو، تم بادشاہ کو اس بات کے اوپر آگاہ کرو، بادشاہ کو اس بات کے اوپر تیار کرو کہ وہ ان لوگوں کو واپس مکہ کے اندر بھیج دے۔ تو برادران اسلام، وہ اس بات کو مان گئے۔ جب ان کی رسائی شاہ نجاشی کے پاس آئی تو شاہ نجاشی کے پاس جب وہ پہنچے تو اس وقت اس نے پوچھا تم کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے اپنا سارا مدعا پیش کیا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، مکہ کے سرداروں نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارے یہ لوگ ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، نہ ہمارے دین کے اوپر ہے نہ تمہارے دین کے اوپر ہے، اور ایک ایسا دین گھر لیا ہے جس کا تعلق نہ تمہارے دین کے ساتھ ہے نہ ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ تو برادران اسلام، تو وہ ایسا کہنے لگے تم ایسا کرو، تم ان کو واپس بھیج دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ شاہ نجاشی بڑا زیرک تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہے، ہاں میں ان کو بلاتا ہوں، ان کی باتیں بھی سنتا ہوں، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہوا وہ آئیں اس کو اپنی باتوں کے اندر لگا کر اس کو اپنا بنا لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھ لینا، اگر وہ تمہارے پاس آئے بھی صحیح تو وہ تمہیں سجدہ نہیں کریں گے، تمہاری تعظیم بجا نہیں لائیں گے۔ تو وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں کو آپ آرڈر کر دیں واپس جانے کا، جب ان کے خاندان والے آئی ہوئی ہیں تو آپ ان کو واپس ہی بھیج دیں، لیکن بادشاہ ایسا کرنے پر آمادہ نہیں تھا، تیار نہیں تھا۔ تو برادران اسلام، اس طرح اس نے پوری کوشش کی، پھر اس نے صحابہ کرام کو بلانے کے لیے اپنا ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام پہنچایا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ اس شخص کے پاس جب تم جاؤ گے تم کیا کہو گے؟ جب یہ لوگ جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر چکا تھا تو ان کے اندر اللہ کے خوف کے علاوہ دنیا کا کوئی خوف نہیں تھا، دنیا کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے سوال کا یہ جواب دیا کہ نقول واللہ ما علمنا وما امرنا به نبینا قائلا فی ذلک ما هو قائل، بخدا ہم وہی کہیں گے کہ جس کا ہمیں علم ہے اور جس چیز کا ہمارے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یہ تہیہ کرنے کے بعد ان وفا شعراء کا گروہ جب نجاشی کے پاس پہنچا تو نجاشی نے ان کے آنے سے پہلے اپنے پادری کو بھی وہاں جمع کر رکھا تھا، وہ اپنی کتابیں کھول کر اکٹھے بیٹھے تھے۔ نجاشی نے غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کیسا دین ہے کہ جس کو تم نے اپنے لیے تم نے انتخاب کیا ہے، اپنا بھائی مذہب چھوڑ دیا ہے جس کے لیے، اور میرا دین بھی قبول نہیں کیا اور نہ کسی اور مذہب کو اختیار کیا۔ مسلمانوں نے اپنی ترجمانی کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سرگردہ بنایا، اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ بادشاہ کا سوال کا جواب دینے کے لیے اٹھے اور یوں گویا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے، ہمیں حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں تھی، رشتہ داروں کے حقوق ہمیں معلوم نہیں تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، ہم بے رحمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور جو ہوتا تھا وہ غریب کو کھا جایا کرتا تھا، ہماری یہ ناگفتہ حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت و امانت کے بھی ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی عفت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کی عبادت کریں۔ وہ پتھر و بت جن کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان کی بندگی کا پٹا ہم اپنی گردن سے اتار پھینکیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمسایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آئیں، برے کاموں سے بچیں، خون ریزیوں سے باز رہیں۔ اس نے ہمیں فسق و فجور، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ نیز اس نے ہمیں حکم دیا ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام جعفر نے جب اسلام کی تعلیمات کو بڑی تفصیل کے ساتھ گن کر پیش کیا، پھر فرمایا کہ چنانچہ ہم نے اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، ہم اس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم جو دیا ہم نے وہ اس کے اوپر عمل کیا، وہ ہمارے پاس لے کر آئے۔ برادران اسلام، ہم صرف اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جن چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ برادران اسلام، اس نے کہا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ جس وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کی، ہمیں اپنے طرح طرح کی ہمارے اوپر اذیتیں پہنچائی، ہمیں تکالیف کے اندر مبتلا کیا اور ہمیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ برادران اسلام، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں۔ وہی کہ بتا رہے ہیں کہ کفار کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں، ہم انہی کے ساتھ رہیں، ہم حلال و حرام کی ہمیں تمیز نہ ہو، یعنی ہم حرام کو حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت زیادہ ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی، تو پھر ہم آپ کے پاس آئے۔ ہم نے سنا تھا کہ آپ جو ہے مہمان نوازوں کی میزبانی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے زیر سایہ رہ کر اللہ کی عبادت کو کرنا یہ اچھا سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کچھ نجاشی نے کہا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، کیا اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ تو اس وقت حضرت جعفر نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ نجاشی نے کہا کہ وہ مجھے پڑھ کر سنائیے۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت شروع کی۔ وہ کیا سہانا منظر ہوگا، انسان اگر اس کی طرف جائے، اپنے ذہنوں میں سوچے کہ جب تلاوت کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں اور سننے والے شاہ نجاشی ہوں اور وہ لوگ بھی موجود ہوں جو اسلام کے دشمن ہیں، برادران اسلام، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی انوار کی کیسی رم جھم برس رہی ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ تلاوت جاری ہوئی تو اس وقت
شاہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جب تلاوت مکمل ہوئی، نجاشی نے اپنی رکت پر قابو پاتے ہوئے کہا بخدا یہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہی ایک شمع کی شعاعیں ہیں، ان دونوں ایک ہی شمع کی شعاعیں ہیں اور ایک ہی چشمہ کی موجیں ہیں۔ پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں کو مخاطب کر کے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، ان لوگوں کو کبھی بھی آپ کے حوالے ہم بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ برادران اسلام، اس نے جب ان کو واپس بھیج دیا، دونوں خیبر خاص سے لوٹے تو عمر بن عاص نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ان کے بارے میں ایسی چال چلوں گا کہ ان کی جڑ ہی اکھیڑ کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کے خلاف چال چلتے رہے، لوگوں کو ان کے خلاف ابھارتے رہے، لیکن بالآخر وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے جب خطرہ ہے تو یہ آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ نجاشی نے جب ان کے یہ الفاظ سنے تو وہ غضبناک ہو گئے، انہیں عبرت ناک سنانے کی بجائے ان لوگوں کے اوپر وہ غصے ہوئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر بلایا بھیجا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس دوسری طلبی پر ان کو بڑا فکر لائق ہوئی کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ہم سے سوال کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نقول ہم کہیں گے واللہ ما قال اللہ وما جاءنا بھی نبینا قائن فی ذلک ما هو قائن۔ تو کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تمہارے نبی کے بارے میں اچھا نہیں کہتے، وہ حضرت مریم کے بارے میں اچھا نہیں کہتے، تو اس وجہ سے حضرت ان کو دوبارہ بلایا گیا نجاشی کے دربار میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بخدا ہم اس کا سوال کا جواب وہی دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو ہمارے نبی کریم علیہ تحیۃ والسلام ہم نے بتایا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ طے کرنے کے بعد یہ سب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نجاشی کے دربار میں روانہ ہوئے۔ دربار پہ جب پہنچے تو نجاشی نے جھٹ یہ سوال کیا ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ خطیب اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور بڑی جرات اور دلیری سے فرمایا نقول فیہ الذی جاءنا بھی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز کے اندر جواب دیا، فرمایا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں، اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری اور عبادت گزار مریم کے اندر ڈالا ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ ما ادا عیسی ابن مریم ما قلت ھذا العود، فرمایا کہ بخدا جو تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کی تنکا کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں مسند امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہو اسے بھی مرحبا کہتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے انجیل میں پاتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کی آمد کے مرجع عیسیٰ ابن مریم نے دیا تھا۔ میرے ملک میں جہاں چاہو قیام کرو، خدا کی قسم اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضور کے کفش بردار بنتا اور حضور کو وضو کرانے کی سعادت حاصل کرتا۔ مسلمانوں نے کہا جاؤ تم میرے ملک میں آرام سے رہو، جس نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی میں اس پر تاوان لگاؤں گا۔ یہ جملہ اس نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر کہا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کسی ایک کو ان کے حوالے کر دوں، وہ مجھے اس کے بدلے میں سونے کا ایک پہاڑ دے دے، یعنی اگر تم میں سے ایک آدمی کے بدلے میں وہ سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو آپ فرماتے ہیں میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا۔ برادران اسلام، اس طرح بادشاہ نے اپنے درباری کو کہا کہ ان مکہ والوں نے جو تحائف دی ہیں ان کو واپس لوٹا دو، جاؤ ان کو کہا کہ لے کے چلے جاؤ۔ اس طرح دونوں جو ہے وہ مکہ کے اندر خیبر خاص سے لوٹے۔ علامہ ابن کثیر نے اس واقعہ کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے تو انہوں نے شاہی دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ سر اٹھائے ہوئے السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم نے شاہی دربار کے آداب کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
جعفر نے جواب دیا ہم اللہ کے بغیر اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، اور ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو انہی الفاظ کے ساتھ سلام کہتے ہیں، اور انہی الفاظ سے ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ نجاشی نے اپنے درباریوں سے گفتگو کی، اس میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ملک مجھے لٹایا تو اس نے مجھے رشوت نہیں لی، اس سے اس نے ایک خاص حالات محترم بہت واقعہ ہے انسان کے اندر، کیونکہ شاید نجاشی تھا، اس کے ساتھ جو کچھ بیتا تھا اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو برادران اسلام، امام بیہقی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی طرف گرامی نامہ لکھا، اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور مسلمان مہاجرین سے حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین فرمائی۔ وہ برکت کے طور پر جو گرامی نامہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا وہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاسم ملک الحبشۃ سلام علیکہ فإنی احمد الیک اللہ الملک القدوس المؤمن المہیمن واشہد ان عیسی روح اللہ وکلمتہ القاها الی مریم البتول الطاہرۃ الطیبۃ الحسینۃ وحملت بعیسی وخلقہ اللہ من روحہ ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وإن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن أمي جعفر ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فاقرهم ودع تجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى۔ تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ آپ نے گرامی نامہ لکھا، اس گرامی نامہ کے ملنے کے سے نجاشی کا بخت بیدار ہوا، اس کا مقدر سنور گیا، اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور مشرف اسلام ہوا، اور حضور کے بارگاہ عالی میں ایک عریضہ بھی تحریر کیا۔ اب لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النجاشی الاسم بن ابجر سلام علیکہ یا نبی اللہ من اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ الذی ہدانی للاسلام فقد بلغنی کتابوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما ذکرت فیہ من امر عیسیٰ فورب السماء والارض ان عیسیٰ علیہ السلام ما یزید علی ذکرتا وقد عرفنا ما بعثت به الینا وقربنا ابن امک واصحابہ فاشهد انک رسول اللہ صادقا ومصدقا وقد بایعتک وبایعت ابن امک واسلمت علی یدیہ للہ رب العالمین وارسلت الیک باریہ ابن الاسم بن ابجر فانی لا املک الا نفسی وان شئت ان آتیک فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اشہد ان ما تقول حق حق۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے یہ کیا ہے، برحق ہے۔ برادران اسلام، اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کے ساتھ اس نے کتنی قدر کی ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر۔ چنانچہ ایک مرتبہ نجاشی کا ایک وفد خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیر خود ان کے آرام و آسائش کا خیال کیا اور خود ان کی خدمت بجا لاتے۔ فقال اصحابہ نحن نکفیک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے ہم کافی ہیں، ہم یہ انتظامات کر لیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہم کانوا لاصحابی مکرمین و انی احب ان اکافئهم۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے صحابہ ان کے ہاں گئے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی تھی، اب میں چاہتا ہوں میں بھی انہیں کے یہ بدلہ دو، یعنی عزت و تکریم کرو۔ یہ تھے میرے آقا کا عمل کہ جو لوگ عزت کیا کرتے تھے میرے آقا بدلے کے اندر عزت ہی کیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔